السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیرا شکر جس سے ادا کروں میرے منہ میں سی زباں کہاں، تیرا شکر جس سے ادا کروں میرے منہ میں سی زباں کہاں، میری لغزشیں دم بدم تیری رحمتیں پے بپے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ ان بے زباں کتابوں سے اقبال، نہ پوچھ ان بے زباں کتابوں سے اقبال، جب سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ محترم ناظرین، میں حافظ محی الدین شاہ قادری ہمارے عالی جناب غوث بھائی کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوں۔ سامعین اکرام، یہ بابرکت مہینہ جسے محرم الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی اسے ہجری سال سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آج جو دن چل رہا ہے وہ محرم الحرام کی 9 تاریخ، اور جو رات آنے والی ہے یوم عاشور یعنی 10 والی رات، اور یہ سال 1447 ہجری، 1440 پر 7 ہجری۔ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم آل نبی، اولاد علی، گلستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول، فرزند بطول حضرت سیدنا امام الہمام امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد ہمیں تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی قربانیاں، آپ کی ثابت قدمی، آپ کی شجاعت، آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کے زندگی کے وہ آخری لمحات، ظاہری حیات کے آخری لمحات کو ہم یاد کرتے ہیں آپ کی شہادت کے۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ آپ کا ذکر خیر ہو، ذکر کربلا ہو، اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو یوم عاشور
یعنی 10 محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور یہ یوم عاشور میں کیا کیا چیزیں ہوئی۔ کتابوں میں لکھا گیا، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قبول، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگاتار شعبان سے لے کر محرم الحرام تک تیرتی رہی، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پہاڑی کی چوٹی پر لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلے گلزار ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے کئی واقعات ایسے ہیں جو ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو ہوئے، اور مورخین بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہی محرم الحرام اور 10 تاریخ یعنی یوم عاشور کا دن ہوگا جبکہ قیامت قائم ہوگی، یوم حشر ہوگا۔ اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیے، اس میں یوم عاشور میں روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ روزہ فرض تو نہیں ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل یہود یوم عاشور کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل یہود کے یہاں پر یوم عاشور یعنی محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تو سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ ان سے زیادہ حق تو ہم رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان کے مشابہ نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھو، اور اس سے پہلے 9 کا روزہ 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو، یعنی اس ایک روزے کے ساتھ اور ایک روزے کو ایڈ کر لیا جائے۔ اور یوم عاشور میں غسل کرنا، بچوں کے لیے جو ہے دسترخوان کو وسیع کرنا، اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، یہ دیگر جتنے بھی صدقہ خیرات کرنا، یہ تمام چیزیں یوم عاشور میں کیے جاتے ہیں۔ اور سامعین اکرام، یوم عاشور کی رات ہے، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 9 محرم الحرام میں عصر کے وقت میں یزیدیوں نے حملہ کر دیا، یعنی تلوار لے کر باہر نکل آئے۔ تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ جا کر معاملے کو دیکھا کہ یہ جو ہے خیمے کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو یہ بات سنائی جائے۔ تو آپ گئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے کہا کہ یہ آج کی رات جو ہے رکا دیا جائے، مہلت مانگ رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ بہتر سے بہتر غذائیں کھانے کے لیے، اس لیے نہیں مہلت مانگ رہے ہیں کہ جو وراثتیں جو وصیتیں ہیں وہ دینے کے لیے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کی ایک رات
وقت دیا جائے تاکہ جی بھر کر میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو سامعین اکرام، یوم عاشور کی رات آئی۔ یوم عاشور کی رات میں تمام یاران حسین، جانثاران حسین کو حضرت امام علی مقام نے جمع فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ روایتیں گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ میرے نانا جان نے مجھے یہ بشارت دے دی ہے، اے میرے یاروں، اے میرے ساتھیوں، اگر یزید کا کچھ لینا دینا ہے تو وہ مجھ سے لینا دینا ہے۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، یہاں سے نکل جاؤ، جو بھی ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ تو حضرت امام علی مقام کی بات جیسے ہی سننا تھا، یاران حسین، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ خاموش سکتے میں رہ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں دیکھ رہا ہوں شاید اسی لیے نہیں جا رہے ہیں، تو آپ نے چراغ کو گل کر دیا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا گیا۔ خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے، ایک بھی امام حسین کا غلام 1 انچ بھی نہیں ہٹا۔ کہنے لگے، یا ابن رسول اللہ، اگر ہم اپنی جان کو بچا کر جانا چاہتے تو چلے جاتے، اگر ہم اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے، اپنی بیوی والدین کے پاس جانا چاہتے تو چلے جاتے، لیکن کل برود حشر آپ کے نانا جان کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ جب آپ کے نانا جان کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اگر پوچھ لیں کہ میرا پیارا کربلا میں اکیلا تھا تو تم اکیلا چھوڑ کر واپس آ گئے اپنی جانوں کو بچا کر، تو ہمیں کل برود حشر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہونا۔ تو سامعین اکرام، وہ کہنے لگے، ہم اپنی جانوں کی قربانی دے دیں گے، کبھی یا ابن رسول اللہ آپ کا دامن، آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے رات عبادتوں میں گزری، نمازوں میں، تلاوتوں میں، قراتوں میں گزری، اللہ کے حمد و ثنا میں گزری۔ جیسے ہی یوم عاشور کا دن طلوع ہوا تو دین محمدی کے خاطر امام حسین علیہ السلام کے گھر کے اور آپ کے ساتھیوں نے قربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک سے ایک جاتے گئے، میدان کربلا میں اپنا ہنر، اپنا جوہر دکھاتے گئے، اور راہ حق میں اپنی جانوں کو قربان کرتے چلے گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا قربانیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اب امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کی بات آئی، تو حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر، امام قاسم، ایک سے ایک جوان کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین حق کے قاتل، دین محمدی کے تحفظ کے قاتل، شریعت محمدی کے تحفظ کے قاتل، ایک ایک کی جان قربان کرتے چلے گئے، اور یہاں تک ساری قربانیاں ختم ہو گئی۔ وقت دامنگیر ہے، اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ سب کی قربانی ختم، سب کی قربانی ہو گئی۔ حضرت علی اصغر جیسا 6 مہینے کا نونہال چلا گیا، حضرت امام قاسم کے جوانی کو لوٹ لیا گیا، آپ کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، عباس علمبردار کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو الگ الگ طریقے سے آپ کی شہادت ہو رہی ہے۔ جیسے ہی آخری وقت آیا، حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام جو ہے
اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ذوالجلال چل آگے بڑھ۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حکم پر وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اپنے سر کو نیچے رکھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے ذوالجنا آگے بڑھ، دونوں پیروں کو مارتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ جیسے ہی آپ نے گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھے تو حضرت سیدنا معصوم بی بی سکینہ دونوں گھوڑے کے دونوں پیروں کو پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ جو کوئی اس طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ میرے بھائی علی اصغر گئے واپس نہ آئے، علی اکبر گئے واپس نہ آئے، امام قاسم گئے واپس نہ آئے، عباس علمبردار گئے واپس نہ آئے۔ اگر تو میرے بابا کو لے جائے گا، میں تو وہ ہوں جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا تب تک سوتی بھی نہیں ہوں، جب تک بابا کی لودی نہ سنوں تب تک سوتی نہیں ہوں۔ تو رو رو کر بی بی سکینہ اس گھوڑے سے کہہ رہی ہے۔ تو سامعین اکرام، حضرت امام حسین نے بچی کو سینے سے لگایا، حضرت سیدنا بی بی زینب کے حوالے کیا اور نصیحتیں فرما کر بی بی زینب کو کہا کہ اے بہن یہ میری امانت ہے، یہ تمہیں سونپے جا رہا ہوں۔ تو بہر کیف میرے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں چلے گئے۔ وہ خدا کے نبی کا پیارا حضرت سیدنا حیدر کرار کا راج دلارا، فاطمہ کے دل کا چین جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر پہنچے، تلوار شمشیر حیدری جس طرف جا رہی تھی تو سب کے سر گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جا رہے تھے۔ آخری وقت آیا، نماز کا وقت شروع ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو روک لیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کے حملے ہوئے، نیزے لگے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام گھوڑے سے نیچے کی طرف آئے اور حالت سجدہ میں کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو رکھ دیا۔ اسی سجدے کی حالت میں شمر لعین آیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر وار کر دیتا، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین اکرام، یہ قربانیاں کس لیے؟ اگر چاہتے تو وہ رک جاتے، اگر چاہتے تو وہ بچ جاتے۔ حضرت امام قاسم کی جوانی بچ جاتی، حضرت علی اصغر کا بچپنا بچ جاتا۔ یہ شہادتیں کس کے لیے دی گئی؟ کیا اپنے گھر کے لیے؟ کیا مال بدولت کے لیے؟ وہ لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا کا معرکہ ہوا یہ سیاسی حملہ تھا، یہ سیاسی لڑائی تھی۔ خدا کی قسم وہ سیاسی لڑائی نہیں تھی، بادشاہت کو چاہنے کے لیے نہیں تھا، امیر بننے کے لیے نہیں تھا۔ وہ دنیا کے امیر کس لیے بنتے؟ وہ دنیا کے بادشاہ کس لیے ہوتے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، دنیا کی تھوڑی فکر کریں گے۔ دنیا تو ان کے قدموں کے نیچے تھی، اگر وہ چاہتے تو بہتر سے بہتر غذا
اور آپ یہاں تک کہ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جو ہے جنت کا دسترخوان کو نازل فرما دیتا کرب و بلا کی سرزمین پر، لیکن آپ استقامت اور آپ صبر کا سبق دینے کے لیے آپ کربلا کے میدان پر۔ سامعین اکرام، امام حسین علیہ السلام اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آپ بچ جاتے، آپ کی اولاد بچ جاتی، آپ کا سارا گھرانہ سلامت رہتا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دین محمدی کے خاطر، شریعت محمدی کے خاطر۔ یزید کون تھا؟ یزید وہ تھا کہ جو حلال کو حرام کہنے والا اور حرام کو حلال کہنے والا، شرابی، عیاش، جواری، ہر قسم کی برائی اس کے اندر موجود تھی۔ اگر ایسے کو مسلمانوں کا امیر بنایا جائے تو وہ دین جس کو میرے نانا نے پیٹ پر پتھر باندھ کر پھیلایا ہے، وہ دین جو ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے، وہ دین جس کے لیے امیر حمزہ نے اپنے کلیجے کو چبوایا ہے، وہ دین جو حضرت سیدنا بلال حبشی نے عہد کے نعرے جو ہے جلتے ہوئے ریت میں جو ہے لگایا ہے، وہ دین جو تمام کئی اصحاب باصفا نے شہدائے بدر میں، شہدائے احد میں، شہدائے خندق میں، شہدائے موتا میں جتنے بھی معرکات ہوئے اس میں اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے جس دین کی تحفظ کی ہے، اگر ایسے دین کی بھاگ دوڑ جو ہے، ایسے مسلمانوں کی بھاگ دوڑ اگر کسی شرابی کے حوالے کیا جائے، اگر کسی حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے والے کے ہاتھ میں دیا جائے تو میرے نانا کے دین میں بگاڑ ہوگا۔ فقط اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو میرے دوستوں، ہمیں کربلا سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں کیا لینا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیے، ہم لوگ امام حسین کی یاد تو کرتے ہیں، لیکن یاد کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کرتے ہیں جسے امام حسین نہیں چاہتے، جیسا کرنا امام حسین کو پسند نہیں ہے۔ ارے جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، آج اس امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو دین کے خلاف کام کر کے۔ شراب اسلام میں حرام ہے۔ شراب کون پیتے تھے؟ کیا امام حسین پیتے تھے یا یزید پیتا تھا؟ آج ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو شراب پی کر ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، یہ معاملے ڈف بجاتے ہوئے، ڈول بجاتے ہوئے جو ہے اس طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ کس نے کیا تھا؟ کیا امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے کیا تھا؟ یہ کس نے کیا تھا؟ کیا علی اصغر کی شہادت کے بعد بی بی زینب، شہر بانو، ام لیلہ، ام رباب نے کیا تھا؟ کسی خاندان رسول نے یہ عمل نہیں کیا۔ شراب پی کر ناچنا یہ حرام ہے، بالکل یوں تو حرام ہی ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں یہ عمل کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے جو ہے ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے دوستوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی کام کرتے ہیں اسے اب ہم اپنا دین سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ کیا؟ ایک دعا ہے اور ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کرو، دعا کرو، تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ
ایک ہاتھ سے کسی اور کو دو، دوسرے ہاتھ سے کوئی اور لو، اس سے برکت ملتی، اس سے اولاد ملتی، اس سے صحت ملتی، اس سے وراثت ملتی، اس سے گھر بنتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام میں نہیں ہیں میرے دوست۔ جاؤ محبوبان الہ کی بارگاہ میں دعا کرو، جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جاؤ کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ ہمارے آقا اور ہمارے امام حسین کی سنت کریمہ ہے۔ اس کے برخلاف کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کیا۔ خدا کی قسم، ہم دامن تو پکڑنا کیا، دامن کا تصور بھی نہیں کیا، ہمیں دامن بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی امام حسین کا دامن جو ہے کہا جاتا ہے میرے دوست۔ اور اسی طریقے سے ناچنا، گانا، یہ تمام چیزیں اشد حرام، لیکن آج ہم ان کو یاد کر کے ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کہنے کا مقصد میرا کیا ہے۔ ایسے کام نہ کریں۔ جب سرکار امام پاک کی شہادت کا دن آیا تو ان کے ذکر خیر کو منائیں، روزہ رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، سبیل لگائیں، شربت پلائیں، سب کچھ کریں، لیکن کوئی کام ایسا نہ کرے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول اور فرزند رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ یوم عاشور قریب آ رہی ہے۔ یوم عاشور میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کو، دسترخوان کو وسیع کریں اور غریبوں کی مدد کریں، روزے کی پابندی کریں، استغفار پڑھیں اور سرکار امام پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں فاتحہ ایصال ثواب پیش کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہر کوئی آپ سنتے ہیں کہ شہادت کا بیان سنتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک جو ہے وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شہادت کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے سر مبارک سے کیا کیا کرامات ظاہر ہوئی، کسے ہدایت ملی، اور آپ کا قافلہ میدان کربلا سے کہاں تک آپ کا قافلہ دمشق کے بازاروں میں اور یزید کے سامنے آپ کے سر مبارک کو پیش کیا گیا، تو وہاں پر کیا کیا ہوا انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور اور بہتر سے بہتر جانکاری آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش رہے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ گزارش قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ کہا گیا ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی جانے انجانے کوئی ایسی بات ہوئی جس سے کسی کے دل کو آزردہ خاطر ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔